آسٹریلیا بمقابلہ افغانستان آج کرکٹ میچ ہو رہا تھا ورلڈ کپ کا، اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان دعاؤں کے سائے میں ہی ہے، کیونکہ دعائیں ہی اس کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ پہلے بارش ہو جاتی ہے، پھر افغانستان ہار جاتا ہے، اب آسٹریلیا جیت جاتا ہے۔ اب ان کے پاس ایک نیا موقع ہے کہ وہ انگلینڈ کو ہرا کے آگے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا رخ کریں۔ اب ان کی رن ریٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ملک پہ بھی لگتا ہے کہ دعاؤں کی جو اثر ہے وہ دعاؤں کا ہی اثر ہے جو یہ ملک چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت سیاسی جماعتیں تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی معاملے کو سیریسلی لے رہی ہیں۔ یہاں پر نظریات کہاں جاتے ہیں، سیاست میں کیا کیا چیز کمپرومائز ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پہلے سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشنز ہوں، الیکشنز کے وقت کا تعین کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی 90 دن میں الیکشنز ہوں، بتا دیا گیا کہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈیول جاری کرے الیکشنز کا، تو انہوں نے آپ کو حلقہ بندیاں کی ڈیٹ دے دی کہ کس وقت اینڈ ہوں گی، which is 30 نومبر۔ اس کے بعد مطالبہ ہوا کہ الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے۔ اب لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے 2024 میں۔ اب یہاں پر اس وقت تک یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے اس وقت وزیر اعظم کی کرسی کے لیے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ورسز نواز شریف نظر آ رہا ہے۔ باقی کسی جماعت نے ابھی تک یہ کلیم بھی نہیں کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا نامنی ہے جو کہ ایز کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر سامنے آ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سیاست میں ایوری تھنگ از پاسبل، پالیٹکس از آل اباؤٹ دی آرٹ آف پاسبلٹی، لیکن ساتھ ساتھ کچھ نظریات بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے 3 ممبر وفد نے ملاقات کی نواز شریف صاحب سے لاہور میں۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ اتحادی ہوں گے اگلے الیکشنز میں، ایک ساتھ سندھ میں الائنس بنایا جائے گا۔ اب یہ بات چڑھتے سورج کو سلام کرنا ایم کیو ایم کی عادت تو رہی ہے، لیکن ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے جی ڈی اے کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کو تیار، اور ایم کیو ایم جس کو کہا جاتا ہے فون کال پہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے بڑھانے کی اور اس وقت الائنس بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ہوگا تو ہی بیسٹ رزلٹ سامنے آئے گا، اور ڈکٹیٹرز کا رستہ روکنے کے لیے اب جو ہے سوشل میڈیا کام آئے گی، کیونکہ آئین تو ظاہر ہے کہ کام نہیں آیا، کیونکہ آئین کو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کیسے اداروں کو اپنے اپنے حدود میں تجاوز نہ کرنے کی کوئی گائیڈ لائنز دے سکیں، لیکن آئین کی کون سنتا ہے، آئین کی کون مانتا ہے؟ اس لیے اب سوشل میڈیا کے ڈر سے شاید اس ملک میں مارشل لاء نہ آئے۔ دیٹس اے مومنٹ آف سیلیبریشن۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ آپ کا سر۔ چودھری صاحب، یہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این بھائی، اور اس وقت جب انہوں نے عدم اعتماد کے بعد آپ کے ساتھ حکومت بنائی تھی یا حکومت کا حصہ بنے تھے، تو اس وقت سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ کل ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی اسی پروگرام میں، تو انہوں نے کہا یہ صرف ایک انیشل انگیجمنٹ ہے، اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن لگتا ہے فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس پر آپ کیا کہیے گا؟ نظریات کیا مل گئے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا ثنا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس میں ہمیشہ جو ہم نے توجہ دی ہے پچھلے 3 ادوار میں نواز شریف صاحب کے بطور پرائم منسٹر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈیلیور کرنے پہ ہوتی ہے، پرفارمنس پہ ہوتی ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کو گالیاں دینے پہ نہیں ہوتی، نہ سیاست کو دشمنی تک کا رویہ لے کے جانے پہ ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارا ایک اوور آل طرز عمل ہمیشہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ موجودہ ملک کی صورتحال کیا ہے۔ یہ صورتحال تو بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی جماعت اپنے آپ کو عقل کوئی سمجھے اور یہ سمجھے جناب کہ میں ہی اب ایک سولو فلائٹ لے کے ملک کو اس ساری سچویشن جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی نکال سکتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلی بات میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون ایٹ لیسٹ سادہ اکثریت لے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے اگر ہم سادہ اکثریت لیتے بھی ہیں تو اس کے باوجود قائد محترم یہ محمد نواز شریف صاحب کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے ایک ایسا لانگ ٹرم نظام پالیسیز وضع کی جائیں جو کہ امپلیمنٹ کرنے کے والے سے پھر سارے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ملک کو یہ تمام مسائل جس سے ہم دو چار ہیں اور جس میں معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سے نکالیں، وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوں، پاکستان بحرانوں سے نکلے، ایک دوسرے کی سیاسی جماعتیں ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کو چت کرنے کی کوشش نہ کریں، بیان بازی کے ذریعے جلاؤ گھیراؤ دھرنے مار دھاڑ سڑک بند شہر بند۔ 10 سال ہو گئے ہیں، 2013-14 سے عمران خان صاحب نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے پاکستان میں۔ 10 سال میں پوری دنیا دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی ہم وہی چیزیں جو آج سے 10 سال پہلے شروعات ہوئی تھی دوبارہ وہاں سے شروع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو نظریات میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ 2013 میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ بڑا اٹھایا تھا اور اللہ کے فضل سے ملک 5 سال میں کہاں پہ پہنچا تھا، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تنزلی آئی، اس کا نقصان کس کو ہوا؟ میاں نواز شریف تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج پھر عزت احترام سے اب پاکستان واپس آئے، ان کا اپنا ملک ہے، اپنے گھر بیٹھے ہیں،
नुकसान तो हुआ पाकिस्तान का हुआ, कौम का हुआ। आज लोग जो बेचारे बिजली के बिल लेके बैठे हुए हैं, लोग बच्चों को फीसें नहीं दे पा रहे, दवाइयां नहीं खरीद पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें मुल्क में क्या हो गई है। तो सफर तो मुल्क ने किया। तो हमारी सोच ये है कि हम इंशाल्लाह ताला उसी अज़म के साथ सबको साथ लेके, और अभी ये जो मुलाकातें वगैरह हो रही हैं इसमें अभी कोई इंतखाबी इत्तेहाद और अलायंस की कोई अल्टीमेट बात नहीं हो रही, लेकिन एक फिजा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी की, बर्दाश्त की, मिल के आगे चलने की, मुल्क के लिए सोचने की। और सियासी नजरियात को सियासत की हद तक ही रहने देना चाहिए, जाती दुश्मनी की हद तक नहीं लेके जाना चाहिए, जो हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा है। और मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत है, और इंशाल्लाह बाकी सियासी जमातें मियां नवाज शरीफ साहब के इस फलसफे और इस नजरिए के ऊपर आगे आएंगी, और मुल्क अल्लाह ताला के फजल से बहुत जल्द टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। तो यानी कि मुल्क की मईशत की पॉलिसीज को हमवार करने के लिए एमक्यूएम से रब्ता किया गया है, तो JUIF से भी रब्ता करेंगे, GDA से भी रब्ता करेंगे, कर रहे हैं। बशीर मेमन साहब को आपने सदर बना दिया सिंध का। आपको पता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी नहीं बनती। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए? अगर मईशत पर कोई पॉलिसी बनेगी, कोई आपने पॉलिसी वजह करनी है, तो क्या फिर तमाम जमातों को लिया जाए? चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको मसला है, बाकी पार्टियों को तो आप एक तरह ट्रीट करेंगे। ये क्यों लग रहा है कि एक अलायंस बन रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्यों? देखिए सना, बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई अलायंस नहीं बन रहा। सदारत किस शख्स को दी जाती है, सियासी जमात फैसला करती है उस बुनियाद पे कि कौन सा शख्स जो है उस सूबे में हमारी जमात को खड़ा करेगा, तंजीम बनाएगा, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में जाएगा, अपने कैंडिडेट्स को अच्छा इलेक्शन लड़ाएगा। वो पैरामीटर्स डिफरेंट है। कभी भी दूसरी सियासी जमात को देख के कोई भी सियासी जमात किसी सूबे में अपना सदर नहीं करती। वो हमने अपने काम कराने के लिए सदर बनाती है सियासी जमात, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाती। और ना ही ऐसी कोई सोच या नजरिया ना मियां नवाज शरीफ साहब का है, ना मियां शहबाज शरीफ साहब का है। बाकी जहां तक ऑन बोर्ड लेने की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, दीगर जमातें जरूर उन्हें ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे बात करेंगे। जो हमारी इस पॉलिसी के ऊपर जो नजरिया मैंने आपके सामने सारा रख दी है, इस पे आगे मुल्क के लिए आगे बढ़ने की बात करेगा, वो मोस्ट वेलकम। मैंने तो आपको कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का नजरिया और सोच ये है कि हम इंशाल्लाह अगर सादा अक्सरियत भी लेके आते हैं, हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी दूसरी जमात की वोट की जरूरत नहीं भी होती, फिर भी सियासी जमातों को कहें कि आएंगी मुल्क के लिए इकट्ठे आगे बढ़े। क्यों हम असेंबली में जनाब एक दोबारा मछली मंडी वाला माहौल जो तरीके इंसाफ ने बना के रखा है वो बनाए। पीपल्स पार्टी की तरफ से अलबत्ता ऐसे बयानात आ रहे हैं जो बिला वजह है, जो बिला जवाब है। या तो उन्हें यह नजर आ गया है कि मुस्लिम लीग नून अगली गवर्नमेंट बनाने जा रही है मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और वो एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है, हमें भी पता है कि हमने इलेक्शन अपने अपने निशान पे, अपने अपने मंशूर पे सियासी जमातों ने अलग अलग लड़ना है। और उसके लिए जाहिर है फिर इलेक्शन में आपको पता है थोड़ी अल्फाज भी तब्दील हो जाते हैं, थोड़ी सख्ती भी आ जाती है, बयानात में थोड़ी गर्मी भी आ जाती है, थोड़ी रंगबाजी भी आ जाती है। तो ये बयानात कुछ रंगबाजी टाइप के बयानात हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेवल प्लेइंग फील्ड को हमने बनानी है, या हम 2018 में हमारे लिए कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? हमने क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देखी या क्या हमने? और अगर उस वक्त हमारे पास में होता तो उस वक्त हम सीधा ना कर लेते लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये कहना जनाब कि मुस्लिम लीग नून कुछ कर रही है, कुछ फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, ये उन्हें पता है कि अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून को अवाम की ताईद और सपोर्ट हासिल है। और इस वक्त जो मुल्क में पॉलिटिकल लॉट मौजूद है उसमें अल्लाह के फजल से लोग मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पर मुल्क का निजात दहिंदा समझ रहे हैं, और वो उनकी सबका परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। ठीक है सर, ये सब थ्री टाइम्स पाकिस्तान सर। ठीक है सर, और तीनों टाइम अपने अपने टर्म को पूरा नहीं कर सके, ये भी एक बड़ी हैरान कुन बात है। लेकिन सर इधर इसको फरमा दीजिएगा कि ये जो खाकान अब्बासी साहब हैं, इन पर क्या, इनका क्या स्टेटस है? क्योंकि कल से वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो उमूर हैं उन पर उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है, कि शहबाज शरीफ साहब को बता चुके हैं कि पार्टी की कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स में वो नहीं बैठना चाहते, और साथ वो कह रहे हैं कि नून लीग में भी है लेकिन उनसे कोई रब्ता भी नहीं हुआ है। ना सिर्फ ये कि फजल रहमान साहब को, मौलाना साहब को एक मिस्ड कॉल नहीं दी, इसका भी बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब खाकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं मैं सियासत में हूं मगर मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये क्या मामला है सर खाकान अब्बासी साहब का? क्योंकि ये तो आपके अपने पार्टी के हैं, ये तो आप नहीं कह सकते उनको अगवा कर लिया गया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली है।
देखिए शायद का कहना भाई साहब मेरे तो चूंकि हमारे इस इलाके के भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये छोटे मोटे बयानात उनकी तरफ से आए हैं, चलो आप उनको बड़ा बयान क्या लें, छोटा नहीं कहें। मैं समझता हूं कि ये बयानात जो हैं ये पार्टी के अंदर बैठ के गिले शिकवे अगर उनको थे तो करने वाली बात थी। जब ये बयानात मीडिया की जीनत बनते हैं तो फिर ये आपके नहीं रहते, जैसे आज आपने सवाल कर लिया मुझसे। अगर वो ये सारी बातें मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा और पार्टी की सीनियर लीडरशिप उनसे करते तो शायद ये बेहतर होता, लेकिन बहरहाल ये फैसला अभी शाहिद साहब ने खुद करना है, हमारी पार्टी की सीनियर सर क्यादत वो ने गिले करना है। शिकवे कम और अपनी पोजीशन क्लियर ज्यादा कर रहे हैं सर, माजरत के साथ वो गिले शिकवे नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को वाजे कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। मेरा नहीं ख्याल गिले शिकवे तो वो लंदन में करके आए थे, जिसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन किसी चीज का हल है। मेरा मियां साहब से एक बड़ा लंबा उनसे राब्ता रहा है, बड़ा उनसे ताल्लुक है, भाई है वो मेरे, तो ये बात तो कह चुके, गिले शिकवे तो लंदन में हो चुके, अभी तो वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। देखें, अगर मैं नहीं समझता कि उन्हें जो पार्टी में मकाम हासिल है, जो इज्जत हासिल है, वो मियां नवाज शरीफ साहब उनके हमेशा उन्हें बड़े भाई का है, उन्होंने समझते हैं, दिल से समझते हैं, इंतहाई खानदानी आदमी है। शाहिद खान अब्बासी साहब एक मजे हुए सियासतदान है। तो मेरा ख्याल है ये इशू जो है ये पार्टी की हद तक आगे रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर उन्होंने साथ चलने की बात की, मियां नवाज शरीफ साहब के पास आते हैं तो मियां साहब तो गैरों को गले लगा लेते हैं, तो शायद साहब तो उनके अपने भाई हैं, वो आएंगे तो जरूर मियां साहब उन्हें अपने गले लगाएंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी साहब ये फरमा दीजिएगा कि मैं बस आखिर में ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा तजस्सुस इस बात पे है कि जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना था किसी को, नवाज शरीफ साहब ने जब वो नाअहल हुए थे 2017 में, तो उन्होंने खाकान अब्बासी साहब को चूज किया था। इस पर बड़ी चहम गोइयां हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब को वो ट्रस्ट नहीं करते। तो अब क्या ट्रस्ट जो गैप है वो ज्यादा वाइड हो गया है बिटवीन खाकान अब्बासी और नवाज शरीफ, और वो गैप कम हो गया है बिटवीन शहबाज और नवाज? देखिए, मियां शहबाज शरीफ साहब में और मियां नवाज शरीफ साहब में ये तो जब से सियासत शुरू हुई है मुस्लिम लीग की, उस वक्त से ये बातें सना हो रही हैं कि मियां शहबाज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की उनको ऑफर हो गई है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से जब बाहर थे, जिला वतन थे, तो ये ऑफर उस वक्त और प्रैक्टिकली हुई भी हैं शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतना वफादार, इतना लॉयल कोई भाई नहीं देखा, जो हमेशा जलसों में भी उन्हें अपना भाई और अपने बाप का दर्जा देते हैं, और सियासी उस्ताद भी उन्हें मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं, अपना कायद कहते हैं। तो लिहाजा दोनों भाइयों के दरमियान तो आप समझ लें कि हवा भी नहीं गुजरती। वो तो माशाल्लाह इतने करीब हैं और इतना अल्लाह ताला ने उनको आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद दिया हुआ है कि उसको ऐसी बात कतई तौर पर नहीं है। और बाकी दूसरी बात का मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। मेरा ख्याल है सर पाकिस्तान, दैट इज एनफ। जी ठीक है सर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे। क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई फैसला हुआ है, किसी नाम पर इत्तेफाक हुआ है पार्टी में, या आपको इसका बलस वक्त हो जाएगा? सीनियर जो हमारी पार्टी की आदत है उसी ने फैसला करना है, और मेरा ख्याल है ये बात का बलस वक्त है। बाकी जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, मेरी दुआ भी है, और इंशाल्लाह जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के भी, और मियां शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम और पार्टी के सदर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि चौथी दफा मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होंगे। वो बात तो मुझे नजर आ रही है, लेकिन बाकी जो फैसले हैं पार्टी की सीनियर क्यादत बैठ के ही करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिफ फजल चौधरी साहब आपने ज्वाइन किया। इस वक्त हमें ज्वाइन करें मुस्तफा नवाज खोखर साहब। एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट भी लेना चाहिए, सियासी जमातों के ऊपर एक दूसरी होती है, लेकिन तमाम सियासी जमातों पर बात करने के लिए मुस्तफा नवाज खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा ये खाकान अब्बासी वाला पॉइंट, क्योंकि अभी तारिफ फजल चौधरी साहब ने ये क्लियर किया है कि गिले शिकवे जो होते हैं अगर वो प्राइवेटली किए जाएं और उनको जीनत ना बनाया जाए मीडिया की, तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खाकान अब्बासी साहब ने अपनी पोजीशन वाजे की है, ना कि गिले शिकवे किए हैं। आई थिंक गिले शिकवे वो लंदन में करके आए थे। आपकी जाहिर उनसे दोस्ती भी है, एक राब्ता भी है, आपको क्या इल्म है इस बारे में? जी, ये इसके ऊपर तो आई थिंक इट्स उनकी अपनी जो पर्सनल पोजीशन है वो खुद ही उसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी लंदन में, उससे बाहर निकल के उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक उन्होंने की, और उसमें जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जब जनरेशनल ट्रांजिशन हो रहा हो तो फिर ग्रेसफुली अलग हो जाना चाहिए। और यही बात उन्होंने कल परसों फिर दोबारा दोहराई। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले दिन से बड़ा क्लियर है, उसके अंदर तो कोई इल्हाफ नहीं है। अभी वैसे मैं आखिरी चंद जुमले ही सुन पाया जब आपकी गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर साहब से। उन्होंने ओहदों के मुताल्लिक उन्होंने आपने सवाल पूछा
کہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا. انہوں نے بتایا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے. یہ عہدے ایسے بٹ رہے ہیں کہ تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ 70-80 ارب روپے کا آپ خرچہ کریں گے اور اگر عہدے بھی پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس نے کس جگہ پہ بیٹھنا ہے, پراجمان ہونا ہے, تو پھر اس ایکسرسائز کو بھی رہنے دیں, نوٹیفائی کر دیں کہ جی آج سے فلانے صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے, کل سے فلانے صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو اس ایکسرسائز کو یہ پھر شعبہ بازی کرنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ سر یہ ایکسرسائز کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ قوم کے پیسے کہیں تو لگانے ہیں اور کسی اچھے جمہوری عمل میں لگ جائیں تو بہتر ہے, لیکن یہ پیسے پتہ نہیں کدھر سے پورے ہوں گے. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کو طلوع ہوگا جو سورج, وہ یہ لائے گا خبر, نوید لائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب از پرائم منسٹر آف پاکستان. دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے نواز شریف صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیان بازی ہے یا اس میں واقعی کوئی صداقت ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو اچانک سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی سی سے اب کلین سویپ تک کیسے آئے؟ دیکھیں آج جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایم کیو ایم کی اور مسلم لیگ نون کی جو آپس میں اتحاد کے اوپر پیش رفت ہوئی ہے, یہ سندھ کی پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ایک اہم پیش رفت ہے. اب اگر وہاں پر مائنس پیپلز پارٹی ایک اتحاد تشکیل دیا جاتا ہے جو پہلی شاید اس کی جو سٹیپ ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ نون کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو پھر ظاہری بات ہے آگے چل کے یہ شاید جی ٹی اے کی طرف بھی بات جائے اور پھر اس کے علاوہ جے یو آئی اپر سندھ میں تھوڑی بہت اپنی پوزیشن بہت خاطر خواہ تو نہیں لیکن ایک رکھتی ہے. تو اینٹی پیپلز پارٹی ایک لائنس نظر آتا ہے کہ جو شاید بنے آنے والے دنوں میں, اور لوگ تو آلریڈی اس طرف سرگوشیوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی تو پھر بھی شاید ہو الیکشن کے بعد, لیکن اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہوگی حکومت بنانے کی, اس کو بھی کولیشن پارٹنرز کی ضرورت ہوگی. تو یہ 15 سال کی انکمبنسی کے بعد اور یہ ساری جو ایکسپیکٹیشن تھی پچھلے 2-3 سال میں جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس رہی کہ کسی طریقے سے ہم ایسے کوئی اپنی پوسچرنگ نہ کریں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو, تو لگتا ہے کہ اس پوسچرنگ نے تو بالکل کام نہیں کیا, اور اب تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹلمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو توقعات تھی وہ تو پوری نہیں ہوتی نظر آ رہی. The People's Party seems to be at loss. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنانا, ان کو سندھ میں ہٹانا, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے کھوکر صاحب, یہ بہت دفعہ ٹرائی ہو چکا ہے, یہ ایکسپیریمنٹ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ان کو ختم کرو, یہ چور ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ کچھ نہیں کرتے, یہ کچرا نہیں اٹھاتے, یہ صفائی نہیں کرتے, یہ پانی چوری کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اب تک ان کی سندھ میں حکومت قائم ہے. کل کے پرسوں کے انتخابات کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے, 6 سیٹیں انہوں نے ون کی ہیں. تو یہ کوئی مطلب الائنس بنا لینا پہلے بھی تو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی اس میں. یہ بات تو آپ کی درست ہے جی کہ پہلے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی, اور شاید ہو سکتا ہے کہ آگے مستقبل میں بھی نہ ہو, لیکن 15 سال کی انکمبنسی کے ساتھ جب آپ اس چیز کو تھوڑا سا سامنے رکھ کر دیکھیں تو شاید صورتحال بدل بھی سکتی ہے. پیپلز پارٹی کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے مخالف سندھ کے اندر, تو وہ ایک پرٹیکولر زاویے کے اندر وہاں کا ووٹر چیزوں کو دیکھتا ہے, اور اس میں آپشن نہ ہونے کا ایک فائدہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ہوتا رہا ہے, اور وہ شاید اب بھی آنے والے الیکشن میں بھی ہو, لیکن ایک چیلنج تو باہر طور ہے. اب اس چیلنج سے وہ کیسے نمٹتے ہیں یہ اب الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا کہ وہ الیکشن پہلے کتنے فری اینڈ فیئر ہے اور ان میں کتنی اسپیس ملتی ہے باقی اور جماعتوں کو پالیٹکس کرنے. سر یہ جو ہولی اسپرٹ آف پالیٹکس ان پاکستان ہے اس کے جو ان ہولی الائنسز ہیں, یہ ہولی اسپرٹ کو ان ہولی الائنسز جو شراؤڈ کرتے ہیں, یہ بتائیے گا ذرا سر کہ اور کیا الائنس بنتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا استحکام ہے پاکستان پارٹی جو بار بار کہتی ہے نون لیگ سے اتحاد نہیں ہوگا, کیا آگے جا کے وہ بھی اتحاد کر لیں گے نون لیگ سے؟ پاسبل ہے, اور میرے خیال سے کچھ گفتگو چل بھی رہی ہے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی پنجاب, پھر اسی طرح پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے, تو پالیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر تو ہے نہیں.
ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ اتحاد بنائے جائیں. لوگ اپنا میجک نمبر جو ہے 172 کا وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے وہاں تک پہنچنا ہے. اور جو ماحول ہے اس وقت سوری جی میری ذرا کاف تو جو ماحول نظر آ رہا ہے اس ماحول میں لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس میجک نمبر تک پہنچانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائے گی جس طرح عمران خان صاحب کے لیے 2018 میں کوششیں کی گئی تھی وہ اس وقت ان کے لیے کی جائے گی. لیکن اینڈ آف دا ڈے جو سوال ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو دائروں کا سفر ہے. یہ تو پچھلے 76 سالوں سے اسی طرح ہوتا آ رہا ہے. اس سیاست سے نہ پہلے کوئی فائدہ نکلا ہے اور نہ مستقبل میں کوئی فائدہ نکلے گا. ہم نے اس ملک میں ہر طرح کے ایکسپیریمنٹس ٹرائی کر لیے. ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی ہے, ہم نے ہائیبرڈ نظام دیکھ لیا ہے, ہائیبرڈ پلس بھی دیکھ لیا ہے. جو چیز ہم نے نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ڈیموکریٹک ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ لیں, فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کرا کے دیکھ لیں. لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ آپ کس کو اپنا حکمران چننا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ فیصلے بند کمروں میں کیے جائیں اور لوگوں پہ تھوپے جائیں. سر نظام وہی ہے لیکن چل رہا ہے نا پاکستان, ابھی تک ختم تو نہیں ہوا, اسی لیے یہ تجربے جاری رہیں گے. تھینک یو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ ٹو اسٹاپ یو وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ. تھینک یو فار جوائننگ اس. مصطفیٰ نواز نے بات سنی. ہمیں جوائن کیا سینٹر پربشہ خان صاحبہ نے, بہت شکریہ آپ کا پربشہ صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کر رہے ہیں پربشہ صاحبہ. نون لیگ از ویری کلیئر کہ ان کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایک انہوں نے ساتھ لے کے سب کو چلنا ہے, لیکن واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اپروچ نہیں کیا گیا. متحدہ قومی موومنٹ اور ان کا ایک الائنس بن گیا ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ فائنل فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ رابطے بھی کیوں شروع ہوئے؟ کل مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے صرف انیشل پریلیمنری میٹنگ ہے, یہ کوئی اس میں کوئی دعوے, کوئی وعدے, کوئی فیصلے نہیں ہوں گے, لیکن واضح طور پر ایک فیصلہ نظر آیا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو یہ الائنس پورا بن رہا ہے سندھ میں, تو آپ کو لگتا ہے یہ جو 116ویں مرتبہ یہ ٹرائی ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا جائے سندھ میں, یہ کامیاب ہوگا پروجیکٹ؟ دیکھیے پروجیکٹ تو عمران خان کا بھی کامیاب نہیں ہوا, اور اس میں جس قدر وسائل اور جس قدر طاقت کا استعمال ہوا وہ میرے خیال میں ریکارڈ پر ہے, اس ملک میں کبھی نہیں ہوا. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو, اور پروجیکٹ صرف طاقت کے استعمال, وسائل کے استعمال اور حالات کو جو ہے اپنی طرف اپنے حق میں موڑ کے نہیں ہوتا. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درکار ہوتی ہیں جو سندھ میں اس وقت نہیں نظر آ رہی مسلم لیگ نون کے پاس. لیکن ظاہر ہے میں چونکہ زرداری صاحب نے آج ان کو ویلکم کیا ہے اور کہنا بھی چاہیے, کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں, جیسے وہ آ سکتے ہیں سندھ میں الیکشن لڑ سکتے ہیں اور اچھا ہے کمپٹیشن, اچھی بات ہے. اسی طرح پنجاب بھی, اس کے اوپر بھی کوئی مہر تو نہیں لگی ہوئی مسلم لیگ نون کی, یا کسی اور صوبے پہ کسی کی مہر نہیں ہے. ساری نیشنل لیول کی پارٹیز ہیں, جس صوبے میں جائیں اپنی جو ہے اپنا سیاسی زور جو ہے وہ آزما لیں. باقی تو لوگوں کا فیصلہ ہے. لوگوں نے کل بھی فیصلہ دیا ہے بلدیاتی انتخابات میں, تو ابھی تو نہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, نہ کوئی وسائل ایسے ہیں سرکاری جو اکثر الزام لگتا ہے کہ وہ لگاتے ہیں ہم, یا کوئی زور زبردستی کی بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے. تو آپ پھر اگر اس کو ایک انڈیکیٹر سمجھتے ہیں تو اس وقت عوام جو ہے وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. اب اس کو کس طریقے سے میاں صاحب موڑتے ہیں, کیونکہ پچھلے اپنے دورے جب 13 سے 18 کے درمیان بھی انہوں نے سندھ کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا, اس کے بعد تو خیر وہ چلے ہی گئے. عمران خان نے بھی کوئی سندھ کی طرف کبھی قدم رکھنا انہوں نے مناسب سمجھا ہی نہیں کسی بھی سیاسی جماعت. لہٰذا ظاہر ہے یہ اب اپنا جب ایک آپ صوبے میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے, آپ ایک صوبے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہاں جا کر اپنی ان لوگوں سے بات کریں, ان کو کنونس کریں, ان کو اپنا منشور بتانے کے قابل نہیں سمجھتے, تو پھر یہ پروجیکٹ جو ہیں سنا اتنی آسانی سے اس طرح کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے.
اچھا پروفیسر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ چلیں یہ کامیاب نہیں ہوگا پروجیکٹ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران ہی کی طرح کو لایا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو جس طرح سے 2018 میں خان صاحب کو لے کر آئے تھے. تو کیا اس وقت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج وہیں کھڑی ہے جہاں اس وقت مسلم لیگ نواز کھڑی تھی، یعنی کہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس بار یہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں صرف ایک چیز پہ زور دوں گی کہ اس ملک کی بقا اس وقت ان حالات میں، چونکہ الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے، لہٰذا ایک صاف و شفاف انتخاب میں ہے. کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا، کسی کو جو ہے وہ سر پہ بٹھانا اور کسی کے سر سے تاج اتارنا کسی اور کے سر پہ رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک کو فی الحال تو فائدہ دیتی نظر نہیں آتی. اور خیر یہ کمپیریزن میں نہیں صحیح سمجھتی کہ اس وقت دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے تو لیڈران کوئی بھی کسی وقت بھی اس ملک سے جو ہے وہ باہر نہیں گئے اور نہ انہوں نے مستقل سکونت کہیں اختیار کی ہے. جو بھی حالات ہوئے، جو گزر گئے یا جو آنے والے دنوں میں بھی آئیں گے، زرداری صاحب اپنی تمام تر جو ان کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں گئے. جو لوگ ملک میں رہتے ہیں، جو لوگ ہر موسم کی شدت برداشت کرتے ہیں اپنے ملک میں، پھر ان کے لیے جو ہے الیکٹریٹ کا جو لوگوں کا ایک فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ جو مخالف سمت کی ہوا اگر چل بھی رہی ہو بہت تیز تب بھی ان کے حق میں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کریڈٹ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ کریڈٹ کم از کم پی ایم ایل این تو نہیں لے سکتی کہ جہاں زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہیں جس مضبوطی سے، وہاں تو ان کے جو رہنما ہیں وہ نہیں رہے، تو اپنی حالات اور واقعات کی شدت کے مطابق ملک سے جاتے رہے. اور جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو ہم نے تو انہیں ہمیشہ ویلکم کیا ہے. میاں صاحب کو آج بھی ویلکم ہی کہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ٹائمنگ رہی ہے اور اپنی چوائس کے مطابق وہ آتے اور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیٹیں جو ہیں ان کا فیصلہ کچھ میرا خیال ہے ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیا آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکٹیبلز کو چوز کیا ہے، دے آر بینکنگ آن دیئر الیکٹیبلز، جو کہ ساؤتھ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک آپ نہیں توڑ پائے ہیں. اتنے 74 سالوں میں بھی ہم نے بس سنا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنے گا، وہ تو نہیں بننا، یہ تو صرف شعبدہ بازی ہوتی ہے سیاسی. لیکن ساتھ ساتھ ہم جہلم کی سیٹ جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے فیڈرل کے لیے، جو فیڈرل تک کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے جہلم کی سیٹ بھی امپورٹنٹ ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب کی سیٹ ہے جو کہ اس وقت جیل میں ہے. تو پروفیسر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ری لانچنگ پروجیکٹ ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان چیزوں پر کوئی بہت باریکی سے نظر ڈالی گئی ہے، معاملات بڑے الجھائے ہیں لوگوں نے؟ میں ثنا اس وقت آپ کو بہت سی باتوں کا جواب دینے سے اس لیے قاصر ہوں کہ مجھے خود کچھ اتنی باتوں کی اور حالات کی سمجھ نہیں آ رہی. لہٰذا میں صرف یہی کہوں گی کہ اس ماحول میں چونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، لہٰذا ایسا الیکشن جس کے اوپر انگلیاں اٹھیں وہ الیکشن پاکستان کی جمہوری صحت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد شاید لوگ جو ہیں وہ اس تمام جو ہمارا پروسیس ہے اس سے ہی ان کا ایمان اٹھ جائے. لہٰذا اگلا آئندہ آنے والا الیکشن اور اس کی شفافیت اس ملک کی بقا اور اس ملک میں جمہوری جو روایات کی بقا کے لیے بہت بہت اہمیت کا حامل ہے. اس پہ ذرا سا بھی نشان لگ گیا تو ہم جیسے سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے اس طرح اوپر تو پہنچ جائیں گے، لیکن پھر کوئی سانپ ہمیں کاٹ کے تو کھینچ کے نیچے لے آئے گا. ٹھیک ہے، میں آخر میں صرف کیونکہ آپ سینٹ میں بیٹھی ہیں پروفیسر صاحبہ، سینٹ از اسٹل ایکٹیو، اور آپ نہیں سمجھتی کہ سیکیورٹی سچویشن کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. سب الیکشن کمشنر کو دیکھ رہے ہیں، سب کاکڑ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، آج ان کی بھی ملاقات ہوگی، لیکن نوبڈی از لوکنگ ایٹ دی سیکیورٹی سچویشن جو کہ بڑی ورسن ہوئی ہے پچھلے کوئی 4-5 دن میں. اگر آپ دیکھیں تواتر سے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، پہلے گوادر، پھر میاں والی، پھر تیرا ویلی. تو یہ تمام تر معاملات آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ان کیمرہ بریفنگ ریکوائرڈ ہے؟ اب سینٹ کو اس پہ کوئی مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو ڈسکس تو کیا جائے، کیونکہ یہ صرف ہم تب بھی بات کرتے ہیں جب الیکشنز کو کہیں پوسٹ پون کرنے کی بات آ جائے گی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے.
اس ملک کو جتنی قربانیوں کے بعد ہم نے پایا ہے، اپنی نادانیوں سے ہم اس ملک کو آہستہ آہستہ کھوتے نہ جائیں، یہ بات ہمیں بار بار دہلا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے کہ اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے، جو کہ ایکچولی میں چل نہیں رہا لیکن معاملہ چل ہی رہا ہے، تو بس ویسے ہی چلے گا. الیکشن جیسے ہوتے تھے ویسے ہی ہوں گے، حکومتیں جیسے آتی ہیں ویسے ہی چلیں گی، الائنسز جیسے بنتے ہیں ویسے ہی بنیں گے، اور اس ملک میں مور آف دا سیم آپ کو نظر آتا رہے گا. لیکن ہم ہر پوائنٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ بفور دا سسٹم کولیپسز ہم اپنے آپ کو بچا لیں. تو اسی نوید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل کا جو سورج طلوع ہوگا اس میں ہم اپنی بچت کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات کریں گے. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.